جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک نیا کام ہوا پہلی دفعہ، جیسا کہ خان صاحب کئی ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ تیسری دفعہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہے وہ مؤخر ہو گیا، لیکن وہ تو ریکارڈ پہلے بھی 2 دفعہ جو ہوا بنا چکے، لیکن نیا ریکارڈ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور جج صاحب جیل میں ہی انتظار کر رہے ہیں فیصلہ سنانے کے لیے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں جی 2 گھنٹے میں نے ویٹ کیا، اور جو قیدی آپ دیکھ لیں ان کی کیا وہ ہوتی ہے، اور وہ قیدی جناب آ نہیں رہا اور میں نے فیصلہ سنانا ہے۔ یعنی اس قدر یہ سب لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر آپ دیکھ لیں، جو آپ کو ہم کہتے رہے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے، اگرچہ یہ فیصلہ آنا ہے اور ہو سکتا ہے، امکان ہے خان صاحب کے خلاف آئے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ کیوں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ طے ہو جائے پہلے ہی؟ لیکن خان صاحب تو ابھی تک تو نہیں طے کر رہے، اڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک اہم انٹرویو آج جو ہم نے وہ کیا ARY نے چلایا، وہ بیرسٹر سیف جو ترجمان بھی ہیں KP حکومت کے، مشیر بھی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے، اور خان صاحب سے جو تواتر میں یعنی تواتر ملتے ہیں ان میں چند 3-4 لوگوں میں وہ شامل ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بڑی اہم بات کی جو اس سے آپ نے جوڑنا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ بالکل عمران خان سے پس پردہ رابطے ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جن کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے اور وہ خان صاحب سے بھی آ کے وہ پیغام رسانی کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا، اب آپ کو کئی سوالوں کے جواب اس میں ہیں، کہ وہ کسی صورت یہ جو آفرز انہیں ہو رہی ہیں کہ بنی گالا چلے جائیں، خاموش ہو جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، وہ ایسی آفرز بالکل قبول نہیں کریں گے، اور کوئی ڈیل شیل انہیں قبول نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر کسی نے کوئی کرنا بھی ہے کچھ ان سے طے یا کوئی ڈیل یا جو بھی اس کو نام دے، تو وہ چھپ کر نہیں ہوگا، سب کے سامنے کھل کر بات کریں۔ اب یہ ساری باتیں جو خان صاحب کر رہے ہیں تو یہ تو عادت ہی نہیں ہے، ادھر تو ڈیل بڑی چھپ کے ہوتی ہے، اور ایون میاں صاحب جا کے دعوے کچھ اور کرتے ہیں اور بعد میں کئی سالوں بعد وہ معاہدہ بھی نکل آتا ہے۔ سعودی عرب کے لوگ خود دکھاتے ہیں کہ یہ میاں صاحب پہلی دفعہ جب ڈیل کر کے گئے تھے، پھر اس کے بعد پلیٹلیٹس کٹا کے چلے گئے، اور پھر واپس آ کے انگوٹھے لگائے، پھر زرداری صاحب جس طرح شرف صاحب سے NRO کر کے گئے۔ تو یہاں معاملہ مختلف ہے، مشکل ہے، کیونکہ خان صاحب مشکل آدمی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وہ عوام جس طرح انہوں نے بغیر نشان کے ووٹ ڈال دیے ہیں اور مشکل حالات میں، اور وہی مسئلہ بنا ہو، وہی اصل دباؤ ہے۔ یہ بیرونی دباؤ، یہ انٹرنیشنل، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ سب کو یہ رپورٹس جاتی ہیں، ان کے سفرا ادھر اسی لیے ہیں نا، کونسلیٹ کس لیے کھولے جاتے ہیں کہ اس ملک کی انہیں ساری چیزیں پتہ ہوں، تو وہ یہی رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ یہاں تو ان کی اکثریت ہے PTI کی اور خان صاحب کی سپورٹ ہے، تو وہ پھر دباؤ بھی آتا ہے۔ اصل دباؤ ہی جو ہے وہ مینڈیٹ کا ہے، ووٹس کا ہے، تو وہ جب ہے تو پھر خان صاحب وہ کھڑے ہیں۔ اور پھر بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے خود انہیں کہا کہ 1.5 سال ہو گیا نا جیل میں، یہ اور 1.5 سال کر لیں، اس سے بھی زیادہ کر لیں، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، رکھ لے مجھے قید۔ تو اس طرح کی باتیں ہم سوچتے تھے پہلے لیڈرز کوئی کریں، لیکن یہاں تو چند مہینوں بعد ڈیلز ہو جاتی ہیں، میاں صاحب کی خاص طور پہ بار بار ہوتی ہیں، ایون مریم نواز بھی خاموش ہو جاتی تھیں، وہ طے اپنا جیل سے باہر آتی تھی کئی عرصہ، سب کو یاد ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے ایک اور اہم کی، انہوں نے وہ سنجانی والا 26 نومبر کی بات بھی بتائی۔ انہوں نے کہا وہ یعنی بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پارٹی کے، وہ ہم دونوں اس دن ملے عمران خان صاحب کو، اور انہیں بتایا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں اور اس طرح، اور پھر وہ کورٹ کے آرڈر بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو سارا بریف کیا، تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ کہتے ہیں میں نے وہی بات CM گنڈا پور جو ہیں ان کو بتا دی، لیکن انہوں نے بعد میں جب بتایا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں نہیں،
ہم نے ادھر نہیں بیٹھنا، ہم نے آگے جانا ہے، اور یہ وہ نہیں مان رہی۔ تو انہوں نے کہا بس وہ نہیں مان رہی تو پھر آپ دیکھ لیں آگے کیا ہوا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یقین کریں کہ اگر ہم ادھر بیٹھ جاتے اور صرف 2 دن عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہونی تھی، سارے مطالبات بھی تسلیم ہونے تھے، اور سخت دباؤ میں تھی حکومت، تو وہ بس نہ ماننا اور پھر ایسے وہ آنا، اور وہ تھوڑا ظاہر ہے خاتون بھی ہیں اور پارٹی بانی چیئرمین کی وہ اہلیہ ہیں، تو لحاظ بھی ظاہر ہے رکھ رہے تھے بیرسٹر صاحب، لیکن بہرحال انہیں وہ تھا، ان کے باتوں میں گلہ اور شکوہ تھا، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ معاملات صحیح ہو سکتے تھے۔ پھر انہوں نے مذاکرات کی بات بھی بڑی اس کو ہوا اس کی بھی نکالی بڑے طریقے سے، اور کہا کہ یہ صرف اور صرف خان صاحب کو اور پی ٹی ایف کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک ملاقات کرانے میں ان کو ہفتہ 10 دن لگ گئے، تو یہ پھر کیا، یہ ان کا ایک طرف وہ یاز صادق ان کے وہ جی لیڈ کر رہے مذاکرات کو، دوسری طرف خواجہ آصف اور اطاعت تارڑ وہ زہر اگل رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے بڑی اہم کی، ان کا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو ان کا تو اختیار نہیں ہے، یہ اجازت لینے والی باتیں جو کرتے ہیں، جی اجازت لینی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں، تو یہ ان کی فیور تو نہیں کر رہے، بات صحیح ہے ان کا، اگر یہ ہر بات یہ ڈالیں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، تو یہ ان کا بھلا تو نہیں کر رہے، یہ تاثر جو دے رہے ہیں۔ اور پھر 26 نومبر کا بھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے سارا معاملہ مدعا جو ہے وہ ان پر ڈال دیا، اور کہا یہ آپریشن اور یہ انہوں نے کیا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور بالکل سنجیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں اتنا وہ ہے، اور یہ کیسے خواہش کریں گے، یہ کیسے چاہیں گے کہ عمران خان باہر بھی آئیں اور سیاست بھی کریں، پھر ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو وہ یہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، اور یہ خان صاحب کی بھی رائے یہی ہے، اور بیرسٹر سیف نے بھی یہی کہا۔ پھر ایک اور اہم بات انہوں نے یہ بھی کی جو افغانستان کے حوالے سے بڑی اہم، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا ہمیں زیادہ سامنا ہے خیبر پختونخوا کو، اور اس کی وجہ افغانستان کا بارڈر ہے، اور پھر انڈیا اور سارے ادھر انوالو ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے اور بڑا ہم اس پہ حیران ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے انہوں نے تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں افغانستان سے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہم کہتے کہ جپھی ڈال لیں، لیکن کم از کم اتنا تو رکھیں کہ نیگیٹو رسپانس تو نہ آئے، اتنا تو رکھیں۔ اور ان کا اگر، کیونکہ ہمیں اپنے صوبے اور لوگوں کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور اگر ایسے ہی انہوں نے کیا اور تعلقات بہتر نہ کیے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم خود بات کریں ان سے، کیونکہ انہوں نے مثال دی کہ اگر مریم نواز بطور سی ایم چین جا سکتی ہیں اور سارے معاہدے سب کچھ، اور شہباز شریف بھی وزیر اعلیٰ تھے تو وہ ترکی اور چین ساری جگہ جاتے تھے، تو پھر ہم بھی علی مین گنڈا پور کو بھی یہ اختیار حاصل ہے اور ان کو مینڈیٹ ہے کہ وہ یہ کریں۔ انہوں نے کہا یہ وفاقی حکومت تو ایسے بہیو ہمارے ساتھ کرتی ہے جیسے ہم کوئی علیحدہ ملک اور کوئی مخالف ملک ہے خیبر پختونخوا، تو اس لیے وہ یہ مجبور ہیں وہ یہ کہنے پہ کہ انہیں یہ کرنا پڑے گا۔ آخری ایک بڑی اہم بات ان سے پوچھی گئی کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ آپ میں بڑے ہیں اور اس میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے آپ کو پی ٹی آئی کو، تو انہوں نے ہنس کے کہا یہ تو پھر ان کو مجھے بھی کہتے ہیں، یعنی بیرسٹر صاحب کہتے ہیں، مجھے بھی کہا جاتا ہے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ جو سامنے چیزیں آتی ہیں اس سے کیا ہے رزلٹ سامنے آتا ہے، اور یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے ان کا یہ کہنا، کون مانتا ہے کون کہتا ہے ایسا بھی، اور وہ کیونکہ کھل کے بات کرنے والے ہیں، تو یہ اہم باتیں انہوں نے کی، اور اس لیے آپ کو یہ باتیں بتائیں بھی، اس میں جو اکثر آپ کویسچنز کرتے ہیں یہ سارے جواب موجود ہیں کہ پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پھر آگے حکومت کی کیا نیت ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں کیا کیا مسائل ہیں، اور کس نے کیا نقصان پہنچایا، اور جس سے کہ ابھی تک مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ انشاءاللہ اب مذاکرات اگلی میٹنگ 16 کو بلائی گئی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو پھر اپڈیٹ کریں گے۔ تھینک یو۔